پہلے اپنا تعارف کرا دوں جو سرفراز افضل صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب یوتھ ونگ۔ اس سے پہلے میں 2008 سے 2013 تک ممبر صوبائی اسمبلی رہا اور میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بطور سیاسی مشیر ان کے کام کرتا رہا کی کابینہ میں۔ پھر 2013 سے 2018 دوسری دفعہ جب میں ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوا تو میں پارلیمانی سیکرٹری رہا پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں۔ آج میں یہاں پہ جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک ورکر کی آواز بن کے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہماری جماعت میں ورکرز کے لیے کان اور دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ ورکر کی آواز اس وقت قیادت کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی، اور میڈیا سے بہتر کوئی سورس ایسا نہیں ہے کہ ورکر کی آواز قیادت کے کانوں تک پہنچ سکے، کیونکہ قیادت کی کانوں اور آنکھوں پہ اس وقت مافیاز نے ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ شاید وہ آواز، وہ پکار، وہ چیخ جو ورکرز کی ہے وہ شاید قیادت کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ ان کو وہ دکھ اور درد ورکرز کا نظر نہیں آ رہا کہ جو جنرل مشرف کی آمریت کے دور سے انہوں نے بیگم کلثوم نواز کے ساتھ ایک جہاد شروع کیا تھا ملک میں جمہوریت بحال کرنے کے لیے، اس میں کئی ہرڈلز آئے، کئی رکاوٹیں آئیں۔ کبھی وہ عدلیہ بحالی کی صورت میں جب ججز کو پی سی او کے تحت عدالتوں سے باہر نکال دیا گیا اور گھسیٹا گیا، تو یہی ورکرز تھے جو شاہراہ دستور پہ مارے کھا رہے تھے، یہی ورکرز تھے جو جب گورنر راج لگ گیا تو یہی ورکرز تھے جو لاہور مال روڈ پہ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ مارے کھا رہے تھے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کے لیے۔ یہی ورکرز تھے کہ جو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی گاڑی کو پولیس کے نرگے سے اور چنگل سے نکال کے لے گئے تھے۔ یہی ورکرز تھے کہ پچھلے 5 سال جب عمران خان کی حکومت میں نیب کی پیشیاں عدالتیں لگتی تھیں تو یہی ورکرز تھے جو باہر کھڑے ہو کے مارے کھاتے تھے، دھوپ اور بارش میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہی ورکرز تھے کہ جن کو ہتھکڑیاں لگ رہی تھیں۔ لیکن آج انتہائی دکھ اور درد کے ساتھ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ عمر قید 25 سال ہوتی ہے۔ میں خود ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ 25 سال سے اس جماعت کے ساتھ بھاگ رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرے بھائی انعام ظفر صاحب امیدوار حلقہ پی پی 18 بیٹھے ہیں، میرے ساتھ میرے حلقے کے مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، چیئرمین بھی ہیں اس کے، میرے ساتھ مسلم لیگ نون لائرز فورم کے ارشد مجید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ساتھی ہیں کہ جو ہر وقت مارے کھانے کے لیے آگے تھے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم مشرف کی آمریت میں ہمیں کیا ہوگا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ پرویز لائی کی حکومت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ عمران خان کی حکومت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم نے ایک ہی نعرہ اٹھایا تھا، ووٹ کو عزت دو، لیکن معذرت کے ساتھ، بہت معذرت اور دکھ کے ساتھ آج لگ ایسے رہا ہے کہ ووٹ کی جگہ نوٹ نے لے لی ہے۔ آج ایسا لگ رہا ہے کہ مافیاز کا راج ہو گیا، اور بالخصوص راولپنڈی میں ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ہماری جماعت کو قبضے میں لے لیا ہے، مافیاز نے ہماری جماعت کو قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ ورکرز جنہوں نے پچھلے 5 سال مارے کھائے، جنہوں نے برے حالات میں پارٹی کا ٹکٹ لیا اور الیکشن لڑا کے، اور ان کو سامنے نظر آ رہا تھا کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف کے نظریے کے ساتھ ڈٹے رہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح۔ لیکن آج وہ مافیاز کہ جن کے اوپر 200-250 ایف آئی آرز پنڈی کے تھانوں میں درج ہیں، قبضوں کی، قتلوں کی اور دہشت گردی کی، آج ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں۔ آج ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے ہیں جو 2018 میں دوسرے امیدواران کے نہ صرف تجویز اور تائید کنندہ بنے، بلکہ وہ ان پہ خود 7 اور 8 قتلوں کی ایف آئی آرز ہیں۔ آج میرے حلقے میں اس شخص کو ٹکٹ دے دیا گیا کہ جو جب میاں نواز شریف صاحب خود حکومت میں تھے
تو وہ ایم ایل اے تھا ہماری جماعت کا اور ہماری جماعت کے ماتھے کا داغ بنا وہ. اور میاں نواز شریف صاحب نے خود اس شخص کو جماعت سے بھی الگ کیا اور عہدے سے بھی ہٹایا کیونکہ وہ اپنی جگہ اپنے بھانجے کو بطور ایم ایل اے پیپر دلوا رہا تھا اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہے تھانہ سٹی میں جعلی پرچہ دلوانے کی. آج اس شخص کو اٹھا کے میرے حلقے میں لے جایا گیا ہے صرف ضد اور اولاد کی خاطر.